لینا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حدیث پاک کے راوی ہیں، اسے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا، اللہ اکبر، اور فرمایا اتنے شدید فتنوں کا ذکر فرمایا، فرمایا ہر طرف سے فتنے امڑ کے آئیں گے، اٹھ کے آئیں گے۔ تو قربان جائیں حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بصیرت پر۔ اسی وقت عرض کرتے ہیں آقا فتنوں کا آپ نے ذکر فرمایا، اس کا حل بھی ارشاد فرمایا۔ ایسے ماحول میں ہم کیا کریں، ہمارے بعد والے کیا کریں، حضور آپ کی امت پھر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا بس جب فتنے اٹھتے دیکھو قرآن کی طرف پلٹ آنا، تمہارے ہر معاملے کا حل، ہر فتنے کا حل قرآن میں موجود ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے ترازو لگا لیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان، اور فتنہ گری اور فسادات اور لڑائیاں اور فرقہ واریت اور نفرتیں اور قدورتیں، عداوتیں، دشمنیاں اور عجیب قسم کے مغلظات، اور سارا ماحول آوے کا آوا ہی بگاڑ دیا ہر حوالے سے۔ آپ دیکھیں قرآن کی طرف آئیں، قرآن آپ کا ہاتھ پکڑ کے حیا کی طرف لے جائے گا۔ آپ قرآن کی طرف آئیں، قرآن آپ کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے جائے گا۔ آپ قرآن کی طرف آئیں، قرآن آپ کا ہاتھ پکڑ کے حلال کی طرف لے جائے گا۔ قرآن کی طرف آئیں، قرآن آپ کو سیاست سکھائے گا، قرآن آپ کو معیشت سکھائے گا، قرآن آپ کو سماج سکھائے گا، قرآن آپ کو رشتہ داریاں سکھائے گا، قرآن آپ کو والدین کا ادب سکھائے گا، قرآن آپ کو آداب عبادت سکھائے گا، قرآن آپ کو انفرادی زندگی سکھائے گا، قرآن آپ کو ازدواجی زندگی سکھائے گا، قرآن آپ کو ماؤں کے حقوق بتا رہا ہے، قرآن آپ کو بہنوں کے حقوق بتا رہا ہے، قرآن آپ کو بچیوں کے حقوق بتا رہا ہے، قرآن آپ کو جانوروں کے غلاموں کے حقوق بتا رہا ہے، قرآن انسانیت کے آداب سکھا رہا ہے، قرآن آپ کو بارگاہ مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھا رہا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ قرآن آپ کو بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت کے آداب کے ساتھ ساتھ حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والے صحابہ کے آداب، قرآن آپ کو اہل بیت کے آداب سکھا رہا ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے عین مطابق بن جائے گی۔ قرآن